اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ عامش نے اپنے ساتھ ہونے والی ہر بات الف سے یہ تک شایان کو کہہ سنائی۔ شایان یہ سب باتیں سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں اس وقت عامش کے روم میں موجود تھے۔ عامش کی بے ہوشی کے کچھ دیر بعد ہی شایان وہاں پہنچا تھا اور شایان نے ساشا کی ہی مدد سے اسے اٹھا کر روم میں بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ یار تجھے پتہ ہے جب میں تجھ سے ملنے تیرے گھر آیا تو ساشا نے کیا کہا مجھ سے؟ شایان نے نظریں اٹھا کر سوال کیا۔ کیا کہا؟ عامش نے جواب طلب نظروں سے دریافت کیا۔ ساشا نے بتایا کہ یہ کچھ دن سے عجیب باتیں کر رہے ہیں اور ان کا رویہ بھی کچھ نہ سمجھ آنے والا ہے۔ یہ مجھے ڈرے ڈرے سے لگتے ہیں اور ہم دونوں سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دو بار مجھے کمر پر چوٹ کے نشان دکھائے لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی باہر کے گیٹ کی طرف کچھ دکھا رہے تھے لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اور پھر ان کا ایسے ٹیبل سے گر جانا اور خون کا اتنا زیادہ بڑھ جانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شایان نے وہ تمام باتیں عامش کو بتا دیں جو ساشا نے اس سے کہی تھیں۔ لیکن ایک منٹ، شایان کچھ دیر سوچ کر ایک دم رکا اور انگلی اپنی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ عامش نے دریافت کیا۔ تمہارے مطابق پہلی بار رات کو جب تمہیں کسی نے کمرے سے باہر کھینچنے کی کوشش کی تو تمہارے چیخنے چلانے پر ساشا اور ہمنا نہیں اٹھی، رائٹ؟ شایان نے وضاحت طلب کی۔ ہاں ایگزیکٹلی، میں چیختا رہا اور وہ دونوں نہیں اٹھی، اور صبح اس نے بتایا کہ میری کوئی آواز اس نے نہیں سنی، عامش نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بتایا۔ اور پھر ایک بار اور جب رات میں تم کچن میں گئے تب بھی تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، فریج کا اچانک کھلنا اور تمہیں لگنا اور ان سب باتوں کا شور وغیرہ، ساشا نے کچھ نہیں سنا؟ شایان نے گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، اس روز بھی میرے ساتھ جو ہوا انہیں کچھ نہیں پتا اور نہ میں نے بتایا، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، عامش نے روانگی میں بتایا۔ لیکن عامش کو سوچ کر ماتھے پر گہرے بل ڈالتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ شایان نے دریافت کیا۔ یار اس روز میں نے ساری لائٹس آن کی تھیں اور واپس جاتے ہوئے بند نہیں کی، تو کیا جب ساشا نے صبح دیکھا ہوگا تو نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ کافی لائٹس آن ہیں جو وہ خود رات کو سونے سے پہلے بند کرتی ہے؟ عامش نے شایان کے سامنے خود سے سوال کیا۔ اگر تو صبح ساشا کے اٹھنے تک ساری لائٹس آن رہی ہیں تو وہ ضرور پوچھتی تم سے۔ کیا خیال ہے؟ شایان نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے تو ایک کام کر، شایان نے اب کی بار کو سوچ کر مشورہ کن انداز میں الفاظ جوڑے۔ تیرے ساتھ 2 بار رات میں یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے اور دن میں تو کچھ ایسا خاص نہیں ہوا نا؟ شایان نے سوال کر کے جواب طلب نظروں سے عامش کی طرف دیکھا۔ ہاں، عامش نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جیسے ان تمام واقعات کو سوچ کر اس کی روح چھلنی ہو گئی ہو۔ تو پھر تیرے گھر میں کامن روم میں یہ جس بھی جگہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے تو رات کو اسی جگہ پر سونا شروع کر دے، اور خدا نہ کرے ایسا کچھ واقعہ پیش آتا ہے تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے تنگ کر رہی ہے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جس لڑکی کو تو نے مارا تھا ان سب چیزوں کا اس سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ شایان نے قریب ہو کے عامش کو CCTV کے علاوہ کچھ چیزوں کا مشورہ دیا۔ نہیں بھائی، ہرگز نہیں، میں اکیلے نہیں سو سکتا اور ان 2 راتوں جیسی خوفناک رات گزارنے کی ہمت نہیں ہے۔ عامش شایان کی بات سنتے ہی طیش میں آ گیا اور اس کے مشورے پر صاف انکار کر دیا۔ یار دیکھ، ہمیں پتہ تو کرنا ہے نا،
کچھ تو کرنا ہوگا. میرا یقین کر CCTV میں جو کچھ بھی ہوگا پتہ چل جائے گا. تو ایک بار آزما کر دیکھ. کمرے کی ساری لائٹس رات میں بھی آن رکھنا. شایان نے سمجھاتے ہوئے عامش کو راضی کرنے کی کوشش کی. ویسے تو نے بہت ہی غلط کیا یار. تو نے لوگوں کے ڈر سے اور پولیس کیس سے بچنے کے لیے اس عورت اور بچی کے بارے میں دوبارہ کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. شایان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا. چل ایک کام کرتے ہیں, دونوں وہاں چلتے ہیں اور وہاں کا جائزہ لیتے ہیں, اور اگر کوئی اس علاقے میں نظر آیا تو ان سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شایان نے معنی خیز نگاہیں عامش کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا. نہیں وہاں نہیں جانا. ایک تو کسی سے پوچھیں گے تو الٹا ہم پر شک کرے گا, دوسرا اس جگہ سے مجھے ویسے ہی ڈر لگنے لگا ہے. عامش نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا. او یار کچھ نہیں ہوتا, تو چل تو میرے ساتھ. مجھے اصل جگہ معلوم ہوتی تو میں اکیلا ہی چلا جاتا, لیکن تیرا ساتھ جانا ضروری ہے. ابھی ویسے بھی شام کا وقت ہے, ہم جا کر دیکھ آتے ہیں. شایان نے زور دیتے ہوئے کہا, جس پر عامش کسی حد تک راضی ہو گیا. چل تو پھر جلدی کر, مغرب سے پہلے وہاں دیکھ کر آتے ہیں. عامش نے فوری طور پر اپنا ڈر ظاہر کرتے ہوئے کہا. کچھ دیر میں دونوں گاڑی میں موجود تھے اور گاڑی اس سڑک کی طرف دوڑ رہی تھی. عین اس جگہ پر عامش نے اپنے اندازے اور آس پاس کے درخت دیکھ کر گاڑی رکوائی, اور وہ دونوں اس جگہ کی طرف بڑھنے لگے جہاں عامش کے اندازے کے مطابق وہ عورت اور بچی اس کی گاڑی کی ٹکر سے جا کر گرے تھے. مغرب کا وقت قریب تھا اور روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی. عامش اپنے اندازے کے مطابق شایان کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکا تھا. یار میرا خیال ہے یہی جگہ ہو سکتی ہے. میری گاڑی نے جب انہیں ہٹ کیا تھا وہ لوگ اس طرف جا کر گرے تھے. عامش نے ہاتھ سے روڈ سے تھوڑا اندر کی طرف اشارہ کیا. عامش کی بتائی ہوئی جگہ کے قریب پہنچ کر وہ دونوں جگہ کا معائنہ کرنے لگے, لیکن انہیں وہاں ایسی کوئی چیز یا سوراخ نظر نہیں آ رہا تھا. انہیں وہاں خون کے دھبے نظر آنے کی امید تھی, جس کی کوشش میں آس پاس کی جگہوں کو بہت قریب سے اور دھیان سے ٹٹول رہے تھے. گھنے درخت اور جھاڑیوں کی موجودگی میں اس جگہ پر ان کا چلنا کافی دشوار تھا. یہ روڈ کے کنارے ایسی جگہ تھی جہاں کچی زمین اور جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں. یار شایان ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے, چل یار گھر چلتے ہیں. عامش نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور شایان کی طرف بے چارگی سے دیکھنے لگا. رک تو جا یار, صحیح سے دیکھ تو لینے دے, شاید کچھ نشان یا خون نظر آئے. اس جگہ سے لوگوں کا گزر مشکل ہی سے ہوتا ہے, تو پھر وہ دونوں ایکسیڈنٹ کے بعد یہاں سے کیسے اور کہاں گئے؟ شایان نے پرسرار انداز میں سوال کیا. یار تو چھوڑ یہ انویسٹیگیشن پلیز, مجھے ویسے ہی ڈر لگ رہا ہے. چل یار واپس چلتے ہیں. عامش نے بدستور اس کا ہاتھ تھام کر کہا. وہ دونوں اس تلاش میں روڈ سے کافی اندر کی طرف آ چکے تھے, جہاں درختوں کے سائے کی وجہ سے روشنی مزید کم ہو گئی تھی. شایان کے لیے یہ سب ایک ایڈونچر سے کم نہیں تھا, کیونکہ وہ بہت نڈر قسم کا انسان تھا, جبکہ عامش جس کے ساتھ یہ سب ہوتا آ رہا تھا انتہائی خوف کے زیر اثر تھا. یار دیکھ, تیرے مطابق گاڑی نے سامنے روڈ پر اس جگہ انہیں ہٹ کیا اور وہ دونوں ٹکرا کر. شایان عامش کو ہاتھ کے اشارے سے جگہ بتا کر صحیح جگہ کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. عامش ایک دم جھٹکے سے چونکا اور پلٹ کر پیچھے ایک جانب دیکھنے لگا. عامش کی اس حرکت پر شایان اپنی بات کہتے کہتے ایک دم رک گیا اور حیرت سے عامش کی نظر کا تعاقب کرنے لگا. یار تو نے آواز سنی؟ عامش نے لرزتی آواز اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ پوچھا, اور شایان کے بالکل قریب ہو کے اس سے جڑ کے کھڑا ہو گیا. یار چل یار, یہاں سے میرا دل ڈوب رہا ہے, پلیز شایان چل یار یہاں سے. عامش نے اسے کھینچنے کی کوشش کی. ابے ہوا کیا اچانک, کون سی آواز آئی ہے؟ شایان نے اسے روکتے ہوئے حیرت سے پوچھا. مجھے ایسا لگا جیسے روڈ کی طرف سے کوئی آواز آئی ہے اور پھر سامنے اس طرف کچھ آ کر گرا ہو. عامش نے اس جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں وہ دیکھ رہا تھا.
شایان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف بڑھنے لگا۔ عامش پیچھے پیچھے ڈرا ہوا کپ کپاتے پیروں کے ساتھ آ رہا تھا۔ اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ اس جانب درخت کم اور جنگلی جھاڑیاں بہت زیادہ تھیں۔ دونوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ کھول لی اور دھیرے دھیرے جھاڑیوں سے بچتے بچاتے اس جگہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اس جگہ کے قریب پہنچ کر جو منظر انہوں نے دیکھا، اس منظر نے دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ دونوں نے حواس باختہ ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ عامش اور شایان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے پورے بدن سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا ہو۔ سامنے وہ بچی اور عورت جو غالباً ماں اور بیٹی تھے، بری حالت میں جھاڑیوں کے بیچ پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے جسم سے خون ایسے بہہ رہا تھا کہ مانو ابھی ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ پیر گھٹنوں سے مڑے ہوئے تھے، گویا کہ ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ دونوں کا چہرہ ان کی مخالف سمت مڑا ہوا تھا۔ عامش کی حالت یہ دیکھ کر پتلی ہو گئی۔ شایان نے ہمت کر کے انہیں ہلا کر دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، اچانک ہی دونوں لاشوں نے چہرہ گھما کر ان کی سمت کر لیا اور آنکھیں کھول لی جو بالکل سفید تھی، گویا ان میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ اور وہ دونوں عامش کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ یہ آواز اتنی دہشت ناک تھی کہ سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں میں داخل ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں کا کلیجہ حلق کو آ گیا تھا۔ وہ دونوں یکدم مڑ کر واپس روڈ کی جانب سرپٹ دوڑے۔ عامش کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیر پکڑ کر پیچھے کو کھینچ رہا ہو۔ وہ اپنی پوری قوت اور رفتار سے بھاگنے کی کوشش کے باوجود بھی شایان سے پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں جھاڑیوں میں الجھتے پیر، چبھتے کانٹے اور کپڑوں کو چھلنی کرتی ہوئی جھاڑیاں انہیں ایک پل کے لیے محسوس نہیں ہوئی۔ بالآخر شایان کے چند لمحوں بعد عامش بھی گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ شایان گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ دونوں کے پیر کافی حد تک زخمی ہو چکے تھے۔ سارے راستے دونوں وقتاً فوقتاً بیک مرر میں پیچھے کی جانب دیکھتے رہے۔ گھر سے اس جگہ کا فاصلہ کچھ دیر پہلے انہوں نے 20 منٹ میں طے کیا تھا، لیکن شایان کی گاڑی اب کی بار 12 منٹ میں عامش کے گھر کے باہر موجود تھی۔ راستے بھر وہ دونوں نہ ایک لفظ کہہ سکے اور نہ ہی کوئی بات کی۔ یار میں تجھ سے فون پر بات کرتا ہوں۔ عامش کی گاڑی سے اترتے ہی شایان سے اتنا کہہ کر گاڑی زن سے لے اڑا۔ عامش کچن میں داخل ہوا جہاں ساشا پہلے سے کچھ کام میں مصروف تھی۔ وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ ساشا، عامش نے گھبرائی ہوئی دھیمی سی آواز میں ساشا کو آواز لگائی جو چولہے پر کچھ پکا رہی تھی اور پیٹ عامش کی طرف ہی تھی۔ عامش لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور نظریں بار بار اپنے زخمی پیروں کی طرف گر رہی تھیں۔ ساشا، یار ادھر بات سنو، وہ کہتا ہوا ساشا کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک بار پھر وہی لہجہ اور آواز اپنی پشت سے سنائی دی، تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے پلٹا اور پیروں پر زخم کی وجہ سے اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور ساشا سے ٹکراتا ہوا نیچے گر کر بیٹھ گیا۔ ساشا نے فوراً پلٹ کر اسے بمشکل سنبھالا اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ عامش، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے سب؟ اس کی پیروں سے گھٹنوں تک جگہ جگہ چھلا ہوا تھا اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر ساشا نے پریشانی میں پوچھا۔ روم میں چلو، عامش نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ ساشا نے بمشکل اسے سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ یہاں لیٹیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں، ساشا نے عامش کو بیڈ پر ٹھیک سے لٹا کر جاتے ہوئے کہا۔ نہیں، رکو، میری بات سنو، عامش نے گھبرا کر تیز آواز میں کہا، جس پر ساشا کے قدم حیرت سے وہیں رک گئے۔ ارے کیا ہوا؟ میں کچھ لے کر آتی ہوں، آپ کے زخم صاف کرنے، پھر آپ چینج کر لیں۔
साशा ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा। वो सामने तौलिया है ना, उसे गीला कर लो यहीं वॉशरूम से और उसी से साफ कर दो, आमिश ने हुक्म देते हुए कमरे में मौजूद तौलिए की तरफ इशारा किया। साशा कुछ ना समझते हुए तौलिया लेकर उसे गीला करने चली गई। आमिश की नज़र मुसलसल इस पर टिकी हुई थी जो बाथरूम में घुसी थी और चंद लम्हों में गीला तौलिया लेकर वापस आई। आमिश बगौर उसको देख रहा था और इसका हर अंदाज नोट कर रहा था। इसके जहन में वही मंजर जो वो देख कर आया था और वही आवाज़ जो अभी किचन में तो दूसरी बार सुनी थी गूंज रही थी। साशा से भी उसे डर महसूस होने लगा था, लेकिन ये बात उसने साशा के सामने अया नहीं होने दी। साशा पैंट के पांचे ऊपर करके तौलिए से खून साफ कर रही थी। इसका चेहरा नीचे को झुका हुआ था। आमिश को एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं साशा फिर से कोई गहरा जख्म न मार दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साशा ने अच्छी तरह दोनों पैरों से खून साफ कर दिया। आमिश, ये क्या हुआ है? आप शयान के साथ कहाँ गए थे? उसने खामोशी की दीवार गिराई। साशा, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे इससे पहले कुछ चीज़ें जाननी हैं जिनके इंतज़ार में हूँ। प्लीज़ तुम तब तक इस बारे में बात नहीं करोगी, आमिश ने साशा को यकीन दहानी कराई। लेकिन आमिश, मैं आप में कुछ दिन से अजीब तब्दीली देख रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं आखिर क्या बात है, आप किन मसलों में फंसे हुए हैं। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करके आपको खुश रखना चाहती हूँ और इतने दिन से आपके बदले हुए रवैये को देख रही हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं रही। लेकिन अब रोज़ बरोज़ आपके कहीं ना कहीं ज़ख्म नज़र आते हैं और आप निढाल नज़र आते हैं। ये सब क्या है? आप ठीक तो हैं ना? उसको जैसे दिल की बात कहने का मौका मिल पड़ा, वो फट पड़ी और अपनी परेशानी जाहिर कर दी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा एक मसला चल रहा है जो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं प्लीज़। आमिश के समझाने पर साशा मान गई। चलें आप चेंज कर लें ये कपड़े, मैं खाना तैयार कर लूँ, चूल्हा बंद करके आई, साशा ने उठते हुए कहा। पिछले कई दिनों से आमिश नोट कर रहा था कि साशा चुप चुप है और उसकी टेबल से गिरने के बाइस नाक पर चोट पर भी कोई ख़ास हैरत जाहिर नहीं की, ना उसकी पिछले कुछ दिनों की बातों पर हैरत का इजहार किया। और फिर बाथरूम में होने वाला वाक़या, क्या ये वाकई साशा ही है? अब उसे यकीन हो गया था कि ये इसकी बीवी साशा ही है जो उसका ख्याल रखने की गर्ज से और उसे जहनी उलझन से दूर रखने के लिए ये सब बातें इग्नोर कर रही थी। मगर बाथरूम में जिसने मेरी नाक से खून साफ किया वो, आमिश ये सोचकर दहल कर रह गया। इसके जिस्म में एक डर की लहर दौड़ गई। वो उठकर कपड़े चेंज करने चला गया। चलें आज छत पर चाय पीते हैं और वॉक करते हैं, साशा ने खाने की मेज़ पर आमिश को खामोश देखकर सिलसिले कलाम जोड़ा। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है आज, फिर किसी दिन, आमिश ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा और दोबारा अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। चले ना, काफ़ी दिन हो गए हैं हमने छत पर चाय नहीं पी और आपका डिप्रेशन भी दूर होगा, साशा ने अब इसरार किया, जिस पर आमिश मना नहीं कर सका और गर्दन हिलाकर हामी भर ली। आमिश खाने से फारिग होकर छत पर जा चुका था और साशा किचन में चाय बनाने में मसरूफ़ थी। आमिश की आदत थी कि वो खाने के फ़ौरन बाद चला जाता था और जब तक साशा ना आ जाए वो वॉक करता और मोबाइल इस्तेमाल करता था। फिर साशा के आने पर दोनों साथ चाय पीते और वॉक करते हुए बातें करते थे। आमिश को आज न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे और अपने ही घर की छत पर खौफ महसूस हो रहा था। घर की छत बहुत कुशादा थी, जिसमें एक तरफ कई किस्म के गमले रखे हुए थे और खुशबूदार फूल भी। चार सू अंधेरे का राज था, जबकि इक्का दुक्का घरों की लाइट्स ऑन नजर आ रही थी।
आमिश बजाय मोबाइल इस्तेमाल करने के आज बेचैनी से साशा का इंतज़ार कर रहा था और उसकी नज़रें एक अनजान खौफ को समोए हुए आसपास हर जगह भटक रही थी। कुछ देर में साशा हाथ में ट्रे लिए हुए सीढ़ियों से ऊपर आती नज़र आई, जिस पर आमिश ने सुकून का सांस लिया और कुर्सी लेकर बैठ गया। वो दोनों चाय पीने में मसरूफ़ हो गए और साथ साथ बातें भी। चलें वॉक करते हैं, साशा ने कुछ देर में वॉक का इरादा जाहिर किया, जिस पर दोनों अपनी जगह से खड़े होकर वॉक करने लगे। वो दोनों कुर्सियों पर एक दूसरे के मुकाबिल बैठे हुए थे, जबकि बीच में एक छोटी टेबल मौजूद थी। साशा, एक बात बताओ मुझे, आमिश ने एक नुक्ते पर निगाह जमाए हुए चाय का घूंट भर कर कहा। जी पूछें। वो जो आमिश के साथ कदम से कदम मिलाकर छत पर एक जानिब से दूसरी जानिब वॉक कर रही थी, सवालिया नजरें उठाए हुए पूछा। उस रोज़ जब मेरी नाक से खून बह रहा था और तुम मेरे लिए दवा लेने गई थी, तो तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई थी आते हुए? आमिश के कदम अपने सवाल के साथ रुक गए और वो साशा की तरफ मुतवज्जे हो गया। अरे हाँ, मैं जब नीचे फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई तो वो अपनी जगह पर ना था। मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। फिर वो मुझे काफ़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सामने ही रखा हुआ नज़र आया, साशा ने तसल्ली जवाब दिया, जिस पर आमिश कहकर रह गया। आमिश अपनी बीबी की तरफ से तसल्ली और दूसरी तरफ से खौफ दोनों के साए में था। कभी तो वो बहुत डरा हुआ और कभी बिल्कुल पुरसुकून हो जाता। क्या हुआ आमिश, क्या सोच रहे हैं? साशा के सवाल पर वो एकदम सोचों से बाहर आया और जहन झटक कर साशा की तरफ देखा। न जाने क्यों उसे चांद की मध्यम सी चमक अपनी बीवी के चेहरे पर पड़ते हुए कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। कुछ नहीं यार, बस, वो इतना कहकर चुप हो गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।